الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ واجب الاحترام بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ امن والہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں اجر ہے، ثواب ہے، اور ان کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر، جو مسلمان ہے، شریعت اسلامیہ کا فالو کرنے والا ہے، کچھ چیزیں جو ہے فرض قرار دی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز نماز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی جو ہے شریعت اسلامیہ نے ان لوگوں پر جو صاحب مال ہے فرض قرار دیا ہے۔ نماز تو ہر مسلمان پر فرض، لیکن زکوٰۃ یہ صاحب مال پر فرض ہے۔ اور میں نے آگے بتایا تھا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اگر اس کو بہت غور سے دیکھا جائے تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے خالق کی عبادت اور ایک ہے مخلوق کی اعانت۔ خالق کی عبادت آدمی نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، حج کے ذریعے کرتا ہے، اور مخلوق کی اعانت اس کا ایک جو ہے ذریعہ زکوٰۃ ہے، کہ جس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم، ہمدردی، غمخواری کا معاملہ آدمی کرتا ہے۔ تو ایک ہے خالق کی عبادت، ایک ہے مخلوق کی اعانت۔ یہ شریعت مطہرہ کا لب لباب ہے، پوری شریعت کا نچوڑ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جہاں ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ہر مسلمان جو بالکل نچلے درجے کا ایمان والا ہوگا، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں اس کا بھی دل بالکل نرم ہو جاتا ہے، اس کی بھی نماز پڑھنے کو، ذکر کرنے کو، روزہ رکھنے کو، تلاوت کرنے کو دل چاہتا ہے، کرتا ہے۔ 100% نہیں تو کم از کم 10%، 20%، 25، 50، جیسی حسب توفیق آدمی عبادت کر لیتا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ عبادت سے روکنے والا شیطان اللہ تعالیٰ اس کو قید کر دیتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے سر پر ٹوپی بھی رمضان میں آ جاتی ہے۔ تو ایک ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا، اور ایک ہے اللہ کی مخلوق کے اوپر اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر کے وہ بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور مخلوق پر خرچ کرنے کی بنیاد پر مخلوق بھی اس سے خوش ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر
جب اللہ کی مخلوق کے اوپر آدمی خرچ کرے گا تو اللہ بھی اس سے خوش ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مغفرت کا وعدہ، مغفرت کا جو ہے فیصلہ فرمائیں گے۔ جیسا کہ کل بتایا گیا کہ بھئی مال خرچ کرنے پر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ جس پر ہم خرچ کر رہے ہیں اس کی دل سے کیا کیا دعائیں نکل رہی ہیں، اور کون سی دعا ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، کون سی دعا ہمارے لیے جنت میں جانے کا وسیلہ بن جائے، کہہ نہیں سکتے۔ حضرت یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حضرت سفیان ثوری جو بہت اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان پر ہر مہینے 1000 درہم خرچ کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے، جس کے نتیجے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ تہجد میں سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، میرے اللہ، یہ یحییٰ برمکی جس نے مجھے دنیا کے اندر میری کفالت کی، میرا خیال کیا، اے میرے پیارے اللہ تو اس کی آخرت میں کفالت کر لینا، آخرت میں تو اس کا خیال رکھ لینا، اس کی مغفرت کر لینا۔ یہ دعا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ برمکی کے لیے روزانہ تہجد میں مانگتے تھے۔ آدمی جب نیک لوگوں پر خرچ کرتا ہے، بلکہ کسی پر بھی خرچ کرے، خاص طور پر نیک لوگوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ دعائیں کرتے ہیں، اور نہ معلوم کون سے اوقات میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے۔ اس لیے یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہ سفیان کی دعا لگ گئی، سفیان کی دعا لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ ہے، آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے اور جنت کے فیصلے فرما دیا کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں نے کل بتایا تھا کہ سخاوت جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائی دیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبتیں آ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بہت مشہور و معروف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، اور بخیل تو کہ بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، ہاں قریب من النار۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والجاہل سخی، والجاہل سخی احب الی اللہ من بخیل عابد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو سخی حضرات ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں کی محبتوں سے قریب، اور جہنم سے دور، اور جو بخیل ہوتے ہیں تو کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے بھی دور، لوگوں کی نظروں سے بھی دور، محبت سے بھی دور، لوگ ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، لوگ ٹھو کرتے کہ کیا اس کی دولت جو مخلوق کو کام نہ آئے، اس کی دولت سے ہم کو کیا فائدہ، لوگ اس سے منہ چرا لیتے ہیں۔ تو بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے وہ آدمی جو بخیل ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع بات ارشاد فرمائی کہ والجاہل سخی احب الی اللہ من بخیل عابد، کہ بھئی ایک آدمی جاہل ہے، اتنا زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، ہاں فرائض کا اہتمام کر لیتا ہے، لیکن بہت زیادہ تہجد نہیں، اوابین نہیں، چاش نہیں، ذکر نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، لیکن ہے سخی، تو کہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اس بخیل عبادت گزار سے کہ جو تہجدوں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، اوابین کا اہتمام، اشراق اور چاشت کا اہتمام بہت زیادہ کرتا ہے، نیکی کے کام یعنی عبادت کی لائن سے بہت زیادہ ہے، لیکن سخاوت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ جاہل سخی اس عابد بخیل سے بہت زیادہ محبوب ہے۔
اللہ اکبر. تو بہرحال بزرگوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت فضیلتیں ہیں. ہاں، اس لیے وہ شاعر نے کہا کہ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. سونا ہے نا، چاہے کتنے بھی ٹکڑے کر ڈالو، اس کی قیمت میں کوئی لوز نہیں، کم نہیں. کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی. کہ بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی. اور ضرورت مند کو اپنی دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ. ضرورت مند کو اپنی دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ. خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی. خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی. اس لیے بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب آدمی دیتا ہے، اللہ اپنے خزانے سے اس کو دیتے ہیں. تو ان دنوں میں جو ہم خرچ کرتے ہیں، ان خرچ کرنے کے اندر ایک جو ہے حکم اللہ کا زکوٰۃ ہے. یہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، صرف ایک مرتبہ. اب آدمی سال میں کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ نکال سکتا ہے، ضروری نہیں کہ رمضان کا انتظار ہی کرے. جب بھی ضرورت مند آئے آدمی اس کی ضرورت پوری کر دے. ابھی سال کا اسٹاک ختم بھی ہو گیا ہو تو آئندہ سال کا ایڈوانس دے دے. ہاں، لیکن ضرورت مند آئے ہیں، ضرورت مند کو اپنی دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ. خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی. اللہ دولت میں اور اضافہ کرتے ہیں. تو بہرحال زکوٰۃ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم فریضہ ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کے مالداروں کو جو ہے یہ حکم دیا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے نبی جی، اپنے امت کے جو مالدار ہیں، ان مالداروں کے مالوں میں سے تم زکوٰۃ کو وصول کرو. کیوں؟ تاکہ ان کے مال پاک ہو جائے، تاکہ ان کے دل صاف ہو جائے، ان کے دل میں مال کی محبت نہ رہے، خدا کے حکم کی محبت آ جائے کہ بھئی میرا اللہ کا حکم ہے. اگرچہ ہم کو یہ کم لگتا ہے کہ بھئی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ اتنا مال ہمارے اب بیلنس میں سے کم ہو گیا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتے ہیں لیکن صدقات کو تو بڑھاتے ہیں. تم جتنا دو گے اتنا اور بڑھے گا. اور یہ تجربہ ہے، جو سال زکوٰۃ نکالتا ہے ہر سال اس کی زکوٰۃ میں اضافہ ہوتا ہے. اس سال اس نے 1,00,000 زکوٰۃ نکالی تو آئندہ سال وہ 1,10,000 ہی زکوٰۃ نکالے گا، کم نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کرو تاکہ ان کے مال بالکل کلیئر ہو جائے، پاک ہو جائے، پھر وہ مال کا فتنہ ان کو نہ لگے، اور اس مال کے فتنے سے، اس کے شر سے یہ بچے رہے. تو ہمارے نبی اور ہمارے اللہ تو ہمارے اوپر بڑے مہربان ہیں. ہماری خیرخواہی یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالیں، بالکل گین کر نکالیں، اسٹاک گننا شروع کر دے. اور جو واقعی دیندار ہے اور اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، وہ ماشاءاللہ اپنا سال پورا ہونے سے پہلے، جو عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اس کے 1-2 مہینے پہلے اسٹاک گننا شروع کر دیتے ہیں اپنی دکانوں کا، تاکہ زکوٰۃ پوری ہم نکال سکیں. اس لیے اپنے مال کو، زکوٰۃ کو پوری نکالے، بلکہ جھکتا تولے، زیادہ نکالے. اگر 10,000 زکوٰۃ ہوتی ہے تو 11,000 نکالے، 12,000 نکالے. بالکل 10,000 ہی پر اسٹاک نہ کر دے، زیادہ نکالے. تو
تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے مالوں کے اندر خوب برکتیں عطا فرماویں گے، اور مال کے فتنوں سے بھی، مال کے شر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس لیے زکوٰۃ کے دینے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالوں کی پاکی اور اس کی صفائی کا جو ہے حکم دیا ہے، اور بھی فضائل بیان کیے ہیں، اور نہ دینے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدیں بیان کی ہے کہ دیکھو فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ان لوگوں کو آپ کہہ دو کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے اپنے مالوں کی، دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، دردناک عذاب کی۔ اور اللہ تعالیٰ جب دردناک عذاب کی خوشخبری دے وے تو وہ عذاب کتنا خطرناک ہوگا۔ ہم دنیا کی معمولی جو ہے بیماری برداشت نہیں کر سکتے، یہ وائرس جو ہے معمولی ذرات ہے، آج پوری دنیا پریشان ہے، ہم معمولی اللہ کے غضب کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کا غضب جب آخرت میں ہمارے اوپر ظاہر ہوگا ہم اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور یہی مال جس کو ہم بہت جو ہے بیلنس میں رکھتے تھے، گن گن کر رکھتے تھے، یہی مال ہمارے لیے اگر جو ہے زہریلا سانپ بن کر آئے گا تو ہم اس سے کیسے بچ سکیں گے؟ اس لیے یہ مال جو ابھی ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اس کے حقوق ادا نہ کیے گئے تو یہ مال ہمارے لیے جو ہے گنجا سانپ بن کر آنے والا ہے، اور یہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے بزرگوں اور اپنی مائیں بہنوں سے بھی میں کہوں گا کہ اپنے سونے کی، اپنی چاندی کی، اپنے زیورات کی زکوٰۃ پابندی سے نکالے، ابھی سے جو ہے اس کو کاؤنٹ کر لے کہ میرے پاس کتنا سونا ہے، جیسے کہ ابھی جو ہے ہم نے سونے کی کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ لکھ کر دے دی ہے، ہر ایک کے موبائل پر بھی آ گئی ہے کہ بھئی اگر 24 گریڈ کا، اگر 24 گریڈ کا اگر تمہارے پاس سونا ہے تو 10 گرام کے حساب سے تمہارا 10 گرام کا جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ 264 رین یعنی 265 رین تمہاری زکوٰۃ ہوگی، اور اگر 22 گریڈ ہے تو 245 جو ہے تمہاری زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ اس اعتبار سے ہم اپنے گراموں کو گن لیں کہ ہمارے پاس کتنے گرام ہیں۔ اگر 10 گرام ہے تو 265 رین دے کر 265 رین دے کر اپنی زکوٰۃ نکال لے، اور اسی طریقے پر جتنے گرام ہو اس کے مطابق زکوٰۃ نکالے، اس کی کوشش کریں جتنا ہو سکے۔ دیکھیں پوری زکوٰۃ ابھی نکال سکتے ہو تو ابھی دے دو، اگر پوری نہیں نکال سکتے، ابھی تمہارے پاس جتنے ہیں 1000 رین ہے، زکوٰۃ تمہاری 2000 ہو رہی ہے، زکوٰۃ 1000 ابھی پڑے تو 1000 ابھی نکال دو، اور پورے سال میں 1000 تم جو ہے کبھی بھی دے سکتے ہو۔ بہرحال سال میں زکوٰۃ کے پیسے کو جو ہے ہم پورا کریں، اللہ تعالی ہمیں امانت داری کے ساتھ پوری زکوٰۃ نکالنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو زکوٰۃ کے متعلق بھی کچھ مسائل ہوں گے، اور آج تو صرف جو ہے یہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی روزے کے اندر کون سی چیزیں جو ہے مستحب ہیں۔ تو ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ بھئی سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ کھول لینے میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے۔ کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا اور اس کے بعد پانی پینا یہ بھی جو ہے مستحب ہے، اور جس چیز سے روزہ افطار کیا جائے وہ جو ہے طاق عدد ہو، یعنی کھجور ہم کھا رہے ہیں تو 1 کھاؤ یا 3 کھاؤ، تو اس اعتبار سے جو ہے روزہ کو افطار کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے پر افطار کے وقت دعائے معصورہ کا پڑھنا یہ بھی جو ہے مستحب ہے۔ تو افطار کے وقت دعا کرنا یہ جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس وقت ہم جو پڑھتے ہیں نا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ نہیں کہ بھئی مولانا خلیل نے دعا پڑھ لی تو ہم صرف جو ہے کھجور کی پیسی منہ میں رکھ دو، نہیں، مولانا خلیل کی دعا ہمارے لیے کافی نہیں ہے بھائی، وہ دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے پڑھتے ہیں، تو وہ دعا کے ان کی دعا کے ساتھ ہم بھی خود بھی دعا پڑھے تاکہ ہماری دعا جو ہے قبول ہو۔ تو ہم دعا اللہم لک صمت پڑھیں، وعلی رزقک افطرت پڑھیں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہم اغفر لی پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من کرونا وائرس پڑھ لیں۔ تو یہ قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب کی ابھی کلپ آئی ہے، بہت اچھی بات بتائی کہ افطار کے وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، لہذا افطار سے پہلے 10 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے دعائیں کرنا جو ہے وہ کر سکتے، اس میں منع نہیں ہے بھائی، وہ منع نہیں ہے، لیکن قبولیت دعا کا جو وقت افطار کا ہے وہ وقت ہے
جس وقت ہم کھجور کی پیسی منہ میں رکھتے ہیں، جو عین غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ہم جہاں یہ مسنون دعا پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہم اغفر لی بھی پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر جو بھی ہماری حاجت ضرورت ہو ہم اللہ کے سامنے اس کو جو ہے رکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ قبولیت دعا کے وقت ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُودِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ۔ اللهم صل على محمد في أول دعائنا، اللهم صل على محمد في أوسط دعائنا، اللهم صل على محمد في آخر دعائنا۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے پیارے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، کرم کا معاملہ فرما۔ اے پیارے اللہ آپ رحیم ہیں، رحم کا معاملہ فرما۔ اے پیارے اللہ آپ شافی ہیں، اے اللہ پوری امت میں جہاں کہیں بھی جو بھی حضرات بیمار ہیں اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ آپ رزاق ہے، اے اللہ جہاں کہیں بھی امت میں مسلمان بے روزگار ہے ان کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ آپ جواد ہے، اے اللہ بغیر مانگے آپ دینے والے ہیں۔ اے میرے اللہ جو امت میں ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اے اللہ ان کو ان کی ضرورتوں سے زیادہ اے اللہ اپنی مصلحت سے عطا فرما۔ اے اللہ اپنی مصلحت کے مطابق ان کی تمام ضروریتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آپ ہادی ہے، اے اللہ ہدایت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت میں اے اللہ جو بیچارے ہدایت سے محروم ہیں، اے اللہ نیک کاموں سے محروم ہیں، نیک کاموں سے دور ہے، اے پیارے اللہ ان تمام کو بلکہ ہم تمام کو اے اللہ ہدایت کاملہ کی دولت سے مالا مال فرما، ہدایت کاملہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ رحمت کا اشراف جا رہا ہے، چند منٹیں باقی رہ گئی ہے، اے پیارے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ امت پریشان ہے مولا، دن بدن حالات بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، اے اللہ بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور اے اللہ یہ کرونا وائرس کے اس ذرات نے تو اے اللہ لوگوں کو بلکہ دن بدن لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ دن بدن بیماروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اے اللہ دنیا کی سائنس اور دنیا کی ٹیکنالوجی اور اے اللہ بڑی بڑی عقل رکھنے والے ماہرین اور بڑے بڑے ڈاکٹر بھی حیران ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا جوجو دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی۔ اے اللہ ہر ایک ریسرچ کر رہا ہے، ہر ایک اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اے اللہ اپنے اعتبار سے کوشش کر رہا ہے، اور جتنی دنیا والے کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ یہ وائرس اور یہ ذرات اور زیادہ پھیل رہے ہیں۔ اے پیارے اللہ اے بغیر دواؤں کے شفا دینے والے اللہ، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے ایک کن کی ضرورت ہے، اے اللہ اگر تو ایک کن کر دے، ایک حکم کر دے، اے اللہ یہ بیماری اے اللہ ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے۔ اے پیارے اللہ یہ رحمت والے عشرے کی اس چند لمحوں کی اے اللہ جو باقی رہ گئے ہیں اس لمحوں میں آپ سے ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں، پوری امت پر رحم فرما دیجئے، پوری امت پر رحم فرما دیجئے، انسانیت پر رحم فرما دیجئے، انسانیت پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔
اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک